بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی خواتین کی علماء، صوفیہ کرام، ثقافتی ورثے، اسلامی فلسفے، اسلامی تصوف اور تاریخی خواتین کی شخصیات کی معلوماتی سیریز کی ویڈیو میں آج ہم آصفہ بانو قریشی کی سوانحیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ آصفہ بانو قریشی، جسے آصفہ قریشی لینڈز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک ممتاز امریکی مسلم قانونی اسکالر، ماہر تعلیم اور وکیل ہیں، جو اسلامی آئینی قانون اور تقابلی قانونی نظریہ میں مہارت رکھتی ہے۔ وہ 17 جولائی 1967 کو امریکہ میں جنوبی ایشیائی نژاد خاندان میں پیدا ہوئی۔ ثقافتی لحاظ سے بھرپور اور فکری طور پر حوصلہ افزا ماحول میں پرورش پانے والی آصفہ اپنے اسلامی ورثہ اور امریکی آئین سازی کے اصولوں دونوں سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ یہ دونوں اثرات بعد میں ان کی علمی اور پیشہ ورانہ راستے کی وضاحت کرتے ہیں، کیونکہ وہ اسلامی قانون اور جدید آئینی جمہوریتوں میں ان کی مطابقت پر عصری گفتگو میں سرکردہ آوازوں میں سے ایک بن گئی۔ آصفہ قریشی نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے میں اپنی انڈر گریجویٹ تعلیم حاصل کی اور BA کیا قانونی مطالعہ میں۔ اس کے بعد اس نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ڈیوس اسکول آف لا سے لا کی ڈگری LLM مکمل کی اور بعد میں JD اپنے جوری ڈاکٹریٹ کی حاصل کی۔ کولمبیا یونیورسٹی اسلامی قانون میں اس کا تعلیمی کے ساتھ جاری رہا۔ SJD سفر باورڈ لا اسکول سے ڈاکٹریٹ، جہاں اس نے اسلامی آئین پر توجہ مرکوز کی۔ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو شریعت کو ان کی گہری سمجھ کی جدید طرز حکمرانی کے ڈھانچے کے ساتھ جوڑتا ہے۔ ان کا تعلیمی پس منظر نہ صرف ان کی فضیلت کے لیے بلکہ دو الگ الگ لیکن آپس میں جڑی دنیاوی کو ملاتے ہیں اور ان کے قابل ذکر ہے۔ مغربی قانونی روایت اور اسلامی فقہ میں پیشہ ورانہ طور پر آصفہ قریشی نے یونیورسٹی آف وسکونسن لا اسکول میں قانون کی پروفیسر کے طور پر خدمات انجام دی، جہاں وہ آئینی قانون، اسلامی قانون اور صنف اور قانون کے کورسز پڑھاتی تھی۔ اس کے علمی کام نے اسلامی آئین سازی کے لیے ایک ایسا فریم ورک تیار کرنے پر توجہ مرکوز کی کہ جو کچھ اسلامی اکثریتی ممالک میں نظر آنے والے آمرانہ طرز عمل سے مختلف ہے۔ ان کی بجائے وہ شریعت کی ایسی تشریعات کی وکالت کرتی ہیں جو سیاق و سباق کے مطابق ہوں، جو کلاسیکی اسلامی فقہ سے جڑی ہوئی ہوں اور جمہوری اقتدار اور انسانی حقوق سے ہم آہنگ ہوں۔ انہوں نے ایک سیاسی نعرے کے طور پر شرعی قانون کی سادہ استعمال کے خلاف بحث کی ہے اور اسلامی قانون روایت کو تقصیری اور تشریح کے طور پر سمجھنے کو فروغ دیا۔ اکیڈمی کے علاوہ قریشی شہری اور بین المذاہب مسئولیات میں بھی سرگرم ہے۔ انہوں نے مشاورتی بورڈز اور مسلم ایڈوکیٹس اور مسلم وکلاء کی نیشنل ایسوسی ایشن سمیت مختلف مسلم امریکی تنظیموں کے افیئرز کونسل کے لیے قائدانہ کردار ادا کیے ہیں۔ وہ خاص طور پر مغرب میں اسلامی قانون کے بارے میں غلط فہمیوں کو دور کرنے اور 9/11 کے بعد کے امریکی قانونی اور سیاسی منظر نامے میں مسلمانوں کی شہری حقوق کی دفاع کے لیے اپنے کام کے لیے مشہور ہے۔ اسلامی قانونی فکر میں ان کی نمایاں شراکت کے باوجود آصفہ قریشی روایتی معنوں میں کوئی تاریخی شخصیت نہیں ہے، کیونکہ وہ اب بھی اپنے شعبے میں زندہ اور سرگرم ہے۔
अभी तक वो दुनिया भर में लिखने, लेक्चर देने और तलबा की सरपरस्ती जारी रखे हुए हैं। उन्होंने इनके साथ मौत की कोई तारीख, मकाम, वफात या जिस्मानी मज़ार मुतसल नहीं है, ताहम इनकी मेरास पहले से भी दानिश्वर और कानूनी बरादरी में तश्कील पा रही है। जहाँ इनके काम ने तकसीरी मुआशरों में कानून, मजहब और हुक्मरानी की नवईद के बारे में तनकीदी मकालमे को जन्म दिया है। आसफा कुरैशी की दरगाह को इस्तेमालती तौर पर इन अदारों और तारीखों में देखा जा सकता है जिनकी तश्कील में इन्होंने मदद की, जिन तलबा को मुतासर करती रहती हैं, और इस्लामी कानून की तरक्की पसंद लेकिन जुनी तशरीयात जिनको वो चैंपियन हैं, इनके नाम पर कोई हकीकी मकबरा या मज़ार नहीं बनाया गया और ना ही कोई कब्र या यादगारी ढांचा है, क्योंकि वो एक जिंदा आलम है इस वक्त। ताहम इनकी फिक्री शराकत को इल्मी और इस्लामी दुनिया में बड़े पैमाने पर तस्लीम किया जाता है और इनके काम का अक्सर उलमा, फिका और मुसलहीन ने हवाला दिया है कि असरी हुकूमत में शरीयत के किरदार का असर नौ तस्वर कर रहे हैं। खुलासा ये है कि आसफा कुरैशी एक जदीद इस्लामी स्कॉलर है जो 17 जुलाई 1967 को अमेरिका में पैदा हुई। वो इस्लामी कानूनी स्कॉलरशिप और आईनी नजरिया में एक सरकर्दा शख्सियत है जिनकी मौत या मज़ार की कोई तारीख मालूम नहीं है, क्योंकि वो जिंदा है इस वक्त और काम कर रहे हैं। इंसाफ, आईनी हकूक और 21वीं सदी में इस्लामी कानून के बारे में रूहानी तौर पर बुनियादी तहफीम के लिए एक इनकी जबरदस्त वकालत में इनकी लाजवाल शराकत मजमर है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाज़त चाहते हैं। कल तक के लिए, कल इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त आपके सामने हाजिर होंगे और इस्मा अफसरुद्दीन की सूरत बयान करेंगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।